آج مجھے احساس ہو گیا وہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ اس سب کے لائق نہیں۔ یاد رکھیے گا میرے سردار بنتے ہی ہر ناانصافی کو ختم ہونا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر ناانصافی کو۔ وہ وان کرتا اوپر کی جانب بڑھ گیا تو اس کے جاتے اشفاق صاحب نے سر جھکا کھڑی بہت کو تھپڑ مارا تھا، لیکن غصہ کم نہ ہوا تو تان فان کرتے حویلی سے نکل گئے۔ نہیں یار، مینو کو میں خود لے آؤں گا، تم عطرت کے ساتھ آ کر ہاسپٹل کا وزٹ کر لو۔ ملک طراب علی نے جیسے اسے مینو کو اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروانے کی اجازت دی تھی، ان کی بات مان کا مستقل حویلی میں رہنے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ مدثر جو اس کا جونی فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی ڈگری اس کے ساتھ پاس ہوا تھا، اپنی ہاؤس جاب کے دوران عطرت کو اپنی زندگی کا ساتھی چن چکا تھا۔ عطرت اور مینو عرف منال دونوں کو نرسنگ کے شعبے نے ملایا تھا۔ منال کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ ایک دادی تھی جس کی 12ویں جماعت پاس کرتے فوت ہو گئی تھی، آگے پڑھنے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹری نہ صحیح، نرسنگ کو غنیمت جان کا وہ اس شعبے سے منسلک ہو گئی تھی۔ اپنے کام کے دوران اعتصام کی 1-2 بار ملاقات مینو سے ہوئی۔ دل نے مینو کی خواہش کی۔ اس نے طراب علی سے بات کی تو انہوں نے آسانی سے اس سے نکاح کی اجازت دے دی۔ وہ جو سمجھے تھے اعتصام اشفاق کی طرح نفس کا غلام ہو کر ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ وہ اعتصام کی ضد کبھی نہ مانتے اگر انہیں اعتصام کی اولاد کے دنیا میں آنے کا پتہ نہ چلتا۔ انہیں معلوم ہوا کہ اعتصام کی بیوی نے بیٹی کو جنم دیا ہے، انہوں نے فوراً اسے حویلی لانے کا حکم دے دیا تھا۔ جہالت کا زمانے میں جینے والے ملک طراب علی کو عرضدار سے نفرت تھی، یہی سبق انہوں نے اشفاق صاحب کو بھی پڑھایا تھا، لیکن اعتصام ان کے اصولوں سے رو گردانی کر گیا تھا۔ یار بابا الیکشن سے پہلے مجھے گدی سونپنا چاہتے ہیں، میں ابھی نہیں آ سکوں گا، تم اماں کو مینو کے پاس چھوڑ دینا۔ اس نے مدثر کی ماں کا ذکر کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں سمجھا لوں گا، مینو کو بھی ناراضگی بھی دور کر دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پھر فون بند کر کے ملک طراب سے بات کرنے کے لیے مڑ گیا۔ 2 دن تیزی سے گزر گئے تھے۔ مدثر اور عطرت کا بھی حویلی والوں سے مل چکے تھے۔ بظاہر نے ملک طراب علی کی شخصیت متاثر کن لگی تھی، البتہ اشفاق صاحب کا انداز لیا دیا تھا۔ 4 سال شان اپنے سے 1 سال بڑے سمد کو غصے سے گھور رہا تھا کیونکہ اسے اس کی گڑیا پسند آئی تھی۔ وہ عطرت سے گڑیا کو لے کر بہت کے پاس آیا تھا۔ اماں ہمارے گھر ایسی گڑیا کب آئے گی؟ اس کے معصومیت سے پوچھنے پر جھانستا مسکراتے ہوئے بہت نے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ دیکھیے نا اماں، یہ کتنی چھوٹی سی ہے، اس کی سرخ ہوتی ناک پر انگلی لگاتا وہ خوش ہوتا بولا تھا۔ شان کی برداشت یہیں تک تھی، وہ اس کے ہاتھ سے جبڑ کر گڑیا کو لے کر ماں کے پاس آ گیا تھا۔ بری بات ہے بیٹا، اتنے نے اسے ڈپٹا تو مزید گڑیا کو اپنے اندر چھپانے لگا۔ اسے زیادہ ڈر ایک جانب صوفے پر بیٹھے اشفاق صاحب سے لگ رہا تھا جو اس کی گڑیا کو گھور رہے تھے۔ وہ بچہ ہو کر ان کی ناگواری باندھ گیا تھا۔ چاچو کے پاس ایک پڑی ہے جو سمند کی دوست ہوگی اور اس کی گڑیا بھی۔ سمند کا اترا منہ دے کر اعتصام نے اسے بہلانے کی حد کہا تو وہ یکدم چہہ کر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ کم ذات سے شادی کے بعد اب بیٹی جیسے تمغے کو سینے پر سجانا چاہتے ہو؟ تم نے تو ہمارے خاندان کا نام ہی خراب کر دیا ہے۔ اعتصام پہلی اولاد اور وہ بھی بیٹی، ان کے لہجے کا غرور اور ناگواری اعتصام کو طیش لا گئی تھی۔ اب بڑے بھائی ہیں میرے، اسے صرف آج برداشت کر رہا ہوں میں، اس پل کے بعد میری بیوی اور میری اولاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تو یہ حویلی دیکھے گی کہ اعتصام ملک بھی اسی حویلی کا خون ہے۔ وہ کھڑا ہوتا غصے سے ڈرا تھا۔ مدثر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا غصہ کم کرنا چاہا، مگر وہ ایک شکوے بڑی نظر خاموش بیٹھے ملک طراب پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہم چلتے ساتھ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ مدثر نے ماحول کی تلخی کو کم کرنے کے لیے کہا۔ ملک طراب علی سے اجازت لے کر عطرت اور بچوں کے ہمراہ حویلی سے نکل آیا۔ مینو کیسے رہے گی یہاں یہ حویلی؟ پریشان مت ہو، مسز اعتصام ہے نا، وہ کھڑا ہے مینو کے ساتھ۔ مدثر نے اسے تسلی دی تھی مگر وہ جو محسوس کر چکی تھی یہ تسلی بھی کام نہیں آ رہی تھی۔ اعتصام پلیز جلدی آ جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دروازہ زور سے بج جاتا، ایسا لگتا تھا جیسے باہر کئی لوگ ہوں جو کسی بھی پل اندر آ جائیں گے۔ انہوں نے اعتصام کو فون کیا تھا مینو کی کال پر، وہ بے چینی سے اسی وقت ملک طراب کی میٹنگ چھوڑ کر نکلا تھا۔
مینو میں بس پہنچا کچھ نہیں ہوگا، میں نے پولیس کو بھی کال کر دی ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ خود بھی کافی گھبرا گیا تھا۔ مدثر بھی شہر سے باہر تھا، اسے بھی 1 گھنٹہ لگتا یہاں سے گھر پہنچنے میں۔ مینو کی کال کٹ ہوئی تو اسے مزید پریشانی نے آن گھیرا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو کہیں؟ تمہاری بیوی اور بیٹی تو؟ وہ کار میں بیٹھا تو اشفاق صاحب نے کھڑکی کا شیشہ بجاتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھا، ایسے مت دیکھو بھائی ہوں، تمہارا پھیلایا گند مجھے ہی سمیٹنا ہے، بلکہ اب تک تو شاید سب سمٹ بھی گیا ہو۔ وہ کروفر سے ہنسا تو زندگی میں پہلی بار اعتصام کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ کار سے باہر نکل کر مسلسل اشفاق صاحب کو مار رہا تھا۔ کہا تھا میری بیوی بچی سے دور رہے گا، کہا تھا نا۔ اس نے بنا لحاظ کیے لاتوں سے انہیں مارا۔ اشفاق صاحب درد سے کرا رہے تھے۔ بچا لو اپنی بیوی کو، اعتصام مکراہتے ہوئے بولے تو اعتصام نے مینو کا خیال آتے ہی الٹے قدم لیے تھے۔ وہ کار میں بیٹھا، اس سے پہلے ڈرائیور کار اسٹارٹ کرتا سمت بھاگتا وہ وہاں آیا تھا۔ آپ پھر جا رہے ہیں چاچو؟ باپ کی حالت اگنور کیے وہ چاچو کے لیے رو رہا تھا۔ اعتصام نے ایک نفرت بڑی نظر بائی پر ڈالی تھی۔ بابا کا خیال رکھنا سمت، چاچو سے وعدہ کرو بابا کو کبھی اکیلی نہیں چھوڑو گے۔ اشفاق صاحب کی جانب سے وعدہ لے رہا تھا۔ سمت نے روتے روتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس نے ڈرائیور کو جلدی کرنے کا کہا تھا۔ ابھی وہ گاؤں کی حدود میں ہی تھا جب عطرت نے اسے مینو اور بچی کی خیریت سے ہونے کا بتایا۔ اس نے بے سہاتا اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ معاف کر دینا مالک، ڈرائیور کی آواز پر اعتصام نے فون سے دھیان ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ بڑے مالک نے حکم دیا تھا شہر سے بیوی کو اس کار میں لانا ہے، لیکن چھوٹے مالک نے… وہ رونے لگا تو اعتصام کا فون پکڑا ہاتھ نیچے گرا۔ دوسری جانب عطرت نے سب سنا تھا۔ بابا نے کیا حکم دیا ہے؟ وہ گہرے دکھ سے بولا تھا۔ گاڑی میں بم ہے، واپسی میں لگوانا تھا تاکہ بی بی اور آپ کی بیٹی حادثے کا شکار ہو جائیں، مگر چھوٹے ملک نے آپ کو مارنے کا کہا ہے۔ وہ مزید رو رہا تھا جب اعتصام نے سیٹ کی پوئی سے ٹیک لگائی تھی۔ دکھ اتنا گہرا تھا کہ روح تک غائل ہو گئی تھی۔ عطرت، میری مینو اور بنین کا خیال رکھنا۔ مینو سے کہنا مجھے معاف کر دے، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ جو دکھ اعتصام ملک کو ملا تھا وہ اسے پہلے ہی مار چکا تھا۔ جان نچھاور کرنے والے باپ اور خون کی ڈوری میں بندھا بھائی دونوں ہی موت سے پہلے مات دے گئے تھے اسے۔ وہ تو اپنوں کے لیے لڑنا چاہتا تھا، مگر اپنے نہ رہے۔ دوسری جانب اتنے نے ساری بات سمجھ آتے ہی چلا کر اسے روکنے کا کہہ رہی تھی، تو شاید ممکن نہ تھا۔ خون تو کب کا ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا، جیسے زندگی ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ تم کود جاؤ، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈرائیور سے بولا تو اس کی حالت ایسی تھی گویا جان کرنے کی کیفیت میں ہو گیا۔ میرے نقطے پر نظر جمائے، اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے اپنے کندھے کی جانب بڑھا تھا۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی تو دل و دماغ نے ایک ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بیک مرر سے ڈرائیور کی نظر اعتصام پر پڑی، جس کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ آنکھیں کھلی مگر زندگی نہیں تھی۔ ایک مضبوط مرد کو دھوکہ مار گیا تھا، گناہ کا بوجھ لے کر بچ بھی گیا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ وہ ڈرائیور مسلسل رو رہا تھا۔ جب اچانک ہی کار میں بلاسٹ ہوا تھا، فون کان پر لگائے عطرت سن ہو گئی تھی۔ اعتصام بھائی، وہ پیچ گیری سے بولی تھی۔ پیچھے کسی کے گرنے کی آواز پر عطرت مڑی تھی۔ مینو کو بے ہوش دیکھ کر وہ فون چھوڑ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ حویلی میں گہرا مچ گیا تھا۔ ملک تراب علی گہرے صدمے میں تھے، ان کا بیٹا چلا گیا تھا۔ دوسری جانب اشفاق نے مینو عطرت کو ہاسپٹل سے اغوا کروا لیا تھا۔ بنین انہیں نہیں ملی تھی کیونکہ وہ مدثر کی ماں کے پاس تھی۔ بیٹی کی موت کا ذمہ دار مینو کو قرار دیتے ہوئے انہوں نے اسے اذیت بڑی موت دے دی تھی۔ عطرت صدمے کی حالت میں تھی۔ سیاسی سوچ کے چلتے انہوں نے اعتصام کا غم بھلا کر اپنے ساکھ کے بارے میں سوچا تھا۔ ہاسپٹل کا پورا عملہ اعتصام کے جنازے میں آیا تھا۔ انہوں نے کچھ سوتے ہوئے عطرت اور مدثر کو جانے دیا تھا۔ وہ الیکشن سے پہلے کوئی مزید مشکل نہیں چاہتے تھے۔ اعتصام کی موت ان کے لیے سود مند ثابت ہوئی تھی۔ مزید کسی کی موت ان کے سیاسی کیریئر کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی۔ اشفاق صاحب نے سارا الزام ان لوگوں پر ڈال دیا تھا جنہیں مینو کو مارنے کا کہا گیا تھا۔ وہ صاف دامن بچا چکے تھے۔ جہالت کے دور کے فرعون اور نمرود اس دنیا میں دنیا کے لیے اپنوں کو نکل گئے تھے، مگر کب تک خدا کے وجود سے انکار کیا جا سکتا، مگر اس کے عتاب سے بچا نہیں جا سکتا۔ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو مفکر بھی خدا خدا پکارتا ہے۔ حال اب سب جانتے تھے، حویلی کے سب لوگ حقیقت جانتے تھے تو سمت بھی جانتا ہوگا۔ اماں کے منہ سے مکمل سچ سن کر بنین نے سوال کیا،
وہ تو وعدے سے جڑا ہوا تھا، ہر چیز بلائے اس نے بڑے مالک کا خیال رکھا۔ ماں کی موت کے بعد تو اس نے حویلی آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہم نوکر ذات ہیں، کیسے اس کی آنکھوں کی رونق چھین لیتے۔ ایک سہما ہوا بچہ جس نے اپنے چچا کی میت کو دیکھا، وہ پہچاننے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر ظلم کہاں نشان باقی رہنے دیتا ہے۔ وہ احتساب کا ہو بہو تھا۔ جب بھی تو اسے بچانے کے لیے میں نے بھی اسے سچ نہ بتایا، اس کی ماں کو غسل دیا تھا میں نے۔ اس حویلی کے ہر گناہ کا بوجھ دل پر ہے میرے بیٹا۔ ان کی بری آنکھیں آنسو سے بڑی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بنی نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے جیسے انہیں سہارا دینا چاہا ہو۔ وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے مگر پھر بھی سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بنی نے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تو اماں روتے روتے مسکرائی، میرے ابتسام کی گڑیا۔ ان کے منہ سے اپنی پہچان سن کر بنی نے ان کی جانب دیکھا، آپ پہچانتی ہیں مجھے؟ انہیں حیرت سے پوچھا۔ سمن نے بتایا تھا مجھے، مگر اب جیسے مہر لگ گئی، ان کے دل کو راحت ملی تھی۔ ابتسام کی اولاد کو زندہ دے کر سمن کی اماں کیا ہوا تھا؟ اماں اس نے بات کی کڑی وہیں سے جوڑی تھی، حاملہ تھی، بڑھتی عمر میں اللہ نے دوبارہ خوشی دی تھی، مگر بیٹی ہے جان کر ظالموں نے اسے مار ڈالا۔ سمن کی وجہ سے وہ اتنے سال زندہ رہی، ظلم برداشت کرتی، مگر اس کی موت کو بھی خودکشی بنا دیا گیا۔ میں نے تو گواہی دی تھی کہ بہت نے زہر کھا لیا ہے۔ سب یاد آتے وہ ایک بار پھر رونے لگی تو بنی نے انہیں گلے سے لگا لیا، آپ کا کوئی قصور نہیں اماں، ظالم کی رسی اللہ نے دراز کا رکھی ہے۔ انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ اس چھوٹے سے سہن میں جہاں ان دونوں کی آوازیں گونجتی سنائی دے رہی تھی، آسمان پر چمکتا سورج سوانیزے پر پہنچ چکا تھا۔ ناشتہ ویسے ہی بڑا تھا، دکھ بانٹ لیے گئے تھے۔ سمن مجھے یہاں کیوں لائے ہے اماں؟ کافی دل ہلکا کرنے کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ سچ جان گیا ہے میرا بچہ، اماں کہہ کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بنین وہی بیٹھی تھی، ذہن میں سمن کا بیہیویئر گھوم رہا تھا۔ اپنی ماں کی موت کی وجہ جان کر جس طرح وہ ٹوٹا بکھرا تھا یاد کرتے بنین کو بے ساتھ اس کی فکر ہوئی تھی۔ اندھیرے کمرے کا منظر جہاں دیوار کی ایک سراہ سے آتی روشنی کی کرن سیدھا کرسی سے بندے اس شخص کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے جان بوجھ کر اس کو اس سمت بٹھایا گیا تھا۔ آس پاس سے آتی بدبو نے اس شخص کے حواس بحال کیے تھے، مکھیوں کی بنبناہٹ اندھیرے میں بھی اس شخص کو سنائی دے دی گئی تھی۔ ہوش میں آتا بہت کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا تو اپنے بے جان ہاتھوں اور پاؤں نے اسے خوفزدہ کیا تھا۔ کوئی ہے، مجھے نکالو یہاں سے، وہ خوفزدہ ہوتا چلایا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹانگوں کی سن پن ختم ہونا شروع ہوا تو درد کی لہر جسم میں اٹھنے لگی۔ وہ درد سے رونے لگا تھا، اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے پنڈلیوں کا نوچا جانا وہ درد سے مسلسل چلاتا دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اتنی آسان موت نہیں آئے گی تمہاری اشفاق ملک طلاب علی، گزرتا ہر لمحہ تمہاری اذیت کو بڑھائے گا۔ اسپیکر سے ابھرتی اشفاق صاحب کی چیخیں سن کر بابر نے نفرت سے کہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی، کسی بھی لہو ٹپکانے کو تیار، چہرہ خطرناک حد تک صفحات تھا۔ وہ قبرستان میں موجود تھا، ایک قبر کے سامنے دراز دو زانو بیٹھا اپنے موبائل سے اشفاق ملک کی درد سے بلبلاتی آوازیں اس کا بھیک مانگنا کسی کو سنا رہا تھا۔ سن رہی ہیں آپ ماما، یہ شخص تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، جیسے کسی نے ہماری مدد نہیں کی تھی۔ آپ کے بیٹے نے مہاجر بننے میں بہت وقت لگا دیا ماما، قبر کی مٹی دونوں ہاتھوں میں لیے وہ رو رہا تھا۔ اس نے آپ کو زندہ قبر میں ڈالا تھا ماما، میں نے اس کمرے کو اس کی قبر بنا دیا ہے ماما۔ وہ اپنی ماں کو پکار رہا تھا، انہیں بتا رہا تھا اس پر ظلم کرنے والا آج اس کے رحم و کرم پر ہے۔ وقت نے ایک مظلوم کو ظالم بنا دیا تھا۔ دادی آپ کے کرایہ دار آ گئے ہیں۔ کچن سے آتی عروسہ کی آواز سن کر سیڑھیاں اترتے مراد کی کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تیسرا چکر نیچے کا لگا رہا تھا، اس بار جا کر اس کی کوشش کامیاب ہوئی تھی۔ عروسہ سے ملنے کی وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کچن کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر اندر جا کر جو منظر اس نے دیکھا تھا اس نے اس کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ چولہے پر بریانی کا مسالہ، آس پاس بکھیرے برتن اور مسالے اور چمچ ہاتھ میں لے کر عروسہ جو مصروف انداز میں کسی ماہر کوک کی طرح مسالے کو چیک کر رہی تھی۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ مراد کی خود کلامی پر عروسہ نے چونک کا بے جانب دیکھا تھا، جہاں منہ کھولے کھڑا مراد اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کرے ہو؟ عروسہ نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے پوچھا تو مراد نے آگے بڑھ کر اس کے
بازو پر چٹکی کاٹی۔ ریئیکشن کے طور پر عروسہ فوراً چمچہ اس کے بازو پر ڈال چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دونوں ایک ساتھ چیخنے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر کے تھے۔ تم نے مجھے چٹکی کاٹی، تم نے بھی تو چمچہ مارا ہے، عروسہ نے غصے سے پوچھا تو مراد نے بھی اس کی حرکت یاد دلائی۔ تم نے چٹکی کاٹی، پہلے وہ چمچہ لے کر اس کی جانب کرتی بولی۔ وہ ڈانٹ کر پیچھے، میں تو چیک کر رہا تھا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، تم نے دیکھو میری شرٹ خراب کر دی، اس نے بازو پر لگے مسالے کے دبے کو دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو عروسہ نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے۔ اس کے ہونہار تیور دیکھا مراد نے فوراً چہرے پر مسکینت طاری کی تھی۔ مجھے تمہارے بنائے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو کھینچ لائی تھی، آج تو تم نے مجھے حیران کر دیا یار، باقی خوشبو سے لگ رہا ہے بہت زبردست مٹن بنا رہی ہو۔ جذباتی ہوتا وہ تعریفوں کے بل باندھنے کے چکر میں یہ چیز بھی بھول گیا تھا کہ چولہے پر چکن بریانی بنی تھی، مٹن نہیں۔ تمہاری ناک تو ہائی لیول کی حص رکھتی ہے مراد، دیکھو نا، میں چکن بنا رہی ہوں اور تمہیں مٹن کی خوشبو آ رہی ہے۔ عروسہ نے چمچے کو اس کی ناک کے پاس لا کر دائیں بائیں حرکت دی تھی۔ مراد نے کسیانہ ہوتا اس کے چمچ سے بہتا دوسری جانب آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا ہم نے کافی وقت ہو گیا مل کر کوکنگ نہیں کی، میں تھوڑی مدد کروا دیتا ہوں، دیکھو کتنا پھیلا ہوا ہے کچن، میں سمیٹ دیتا ہوں۔ وہ برتن اٹھا کر سنک میں ڈال رہا تھا، ساتھ ساتھ نارمل حکومت سے بات بھی کر رہا تھا۔ عروسہ نے اسے غور سے دیکھا تھا، پھر واپس سے بریانی کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ مراد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور عروسہ نے اس پر اسے جانے کا نہیں کہا تھا۔ وہ خوش ہوتا برتن دھونے لگا۔ عروسہ نے اس پر نظر ڈالی تو اسے مسکراتے دیکھ اسے ہادی کی لکھی چٹھی یاد آئی۔ امیدیں نہیں توڑنی چاہیے، آنی کہتی تھی ان کے دوست بہت سمجھدار ہے، آج اس کی سمجھداری کا امتحان ہے۔ وہ جان بوجھ کر چٹ پر لے کر گیا تھا۔ عروسہ نے سر جھٹکا تھا، ہادی کہاں گیا ہے؟ کڑھائی چولہے سے اتار کر رکھتے ہوئے اس نے مراد سے پوچھا تو برتن دھوتے مراد کے ہاتھ رکے۔ کہنا تو کام ہے اسے، میں نے پوچھا کیا کام ہے تو مجھے لیمرس میں رہنے کا بول کر چلا گیا۔ مراد نے منہ بگاڑتے آدھی ادھوری بات اسے بتائی تو عروسہ نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ نوشی کیسی ہے؟ عروسہ کے سوال پر مراد کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ عروسہ نے آگے بڑھ کر اس کی کمر پر دھموکہ جڑا تو مراد سیدھا ہوا۔ اتنے اچھے وقت پر اس چڑیل کو یاد کرنا ضروری ہے۔ مراد نے چٹھی پر کہا، ساتھ ساتھ کمر بھی سے ہلائی تھی۔ اسی چڑیل کے ساتھ رات کے 11 بجے تک تمہارا وجود پایا جاتا ہے۔ چاول ابلنے رکھتے ہوئے اس نے طنز یہ کہا تو مراد یکدم اس کی جانب مڑا۔ میں کیوں اس چڑیل کے پاس جاؤں گا؟ اتنی رات کو اس نے صدمے سے پوچھا تو عروسہ نے آئیبرو اچکائی۔ چہرے کے تاثرات ایسے تھے مانو پوچھی ہو کہ اس جھوٹ کی وجہ میں سچ بول رہا عروسہ۔ ایک دو بار سامل کی موجودگی میں ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، لیکن میں کبھی اکیلا نہیں رہا اس کے ساتھ، ویسے بھی بہت پہلے میں نے اس سے جان چھڑوا لی تھی۔ عجیب پھپے کٹنی عورت تھی، مراد نے جرجری لیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے انداز اور جملے پر عروسہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی مراد کو مسکرانے پر مجبور کر کے تھی۔ اس کے دوست اسے واپس مل رہی تھی، وہ دل سے ہادی کا شکر گزار ہوا تھا۔ کیا سوچا تھا تو اسے سچ بتا دے گی تو وہ میرا کچھ بگاڑ لے گی؟ تو نے کیا بگاڑ لیا میرا؟ اب تک اندھیری رات میں قبرستان کے سناٹے کو اس کی شخص کی غرور اور تکبر بڑی آواز نے توڑا تھا۔ ماما باپر نے چلا کر ماں کو پکارا، مار کھا کھا کر اب نیم مردہ ہو چکی تھی۔ ڈالو اسے گڑھے میں آخری ٹھوکر معذبین کے وجود پر مار کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ بابر مسلسل خود کو چھڑوا رہا تھا۔ جانتا ہے میں تجھے یہاں کیوں لایا ہوں؟ اس کے آدمی اس کے حکم کی تعمیل شروع کر چکے تھے۔ وہ الٹے قدم لیتا بابر کے پاس آیا تھا، جس کو اس کے آدمیوں نے زبردستی پکڑا ہوا تھا۔ دنیا میں جانتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا، مگر بابر کی نظر اپنی ماں پر تھی جس کے وجود کو گڑھے میں ڈالا جا چکا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ کون ہوتا ہے طاقتور؟ اس کے جبڑے کو دبوچ کر اشفاق نے غصے سے پوچھا تھا۔ ماما بابر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی حالت پر وہ ہنستا چلا گیا تھا۔ اس کا مرنا ضروری ہے، اس کا خوف ختم ہو گیا ہے، اور مجھے بہادری عورتیں زندہ اچھی نہیں لگتی، انہیں داستانوں کا حصہ رہنا چاہیے۔ اشفاق نے مصنوعی افسوس سے کہا، یہاں دیکھو میری طرف۔ اس نے بابر کا چہرہ ایک بار پھر اپنی جانب کیا تھا۔ جب تک مٹی کا آخری ذرہ تیری ماں کے وجود کو ڈانپ دے وہاں سے نظر مت ہٹانا۔ دنیا میں رہنا ہے تو لوگوں میں پیدا کرنا ہوگا، تم میرے بیٹے ہو اور میرا بیٹا بھی میری طرح ہونا چاہیے۔ ظالم اشفاق، ان ہاتھوں نے اپنے بھائی کی جان لی ہے، تمہیں بھی ایسا بننا ہوگا۔ اشفاق صاحب اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بول رہے تھے، اس وقت وہ کوئی ذہنی مریض لگ رہے تھے۔
وہ زبردستی اس کا چہرہ پکڑ اسے اپنی ماں کو زندہ دفن ہوتے دکھا رہے تھے۔ وہ چلا نہ سکے، اس کے لیے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مما ہاتھ ہٹے ہوئے چلایا تھا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو ماں کی قبر پر پایا تھا۔ وہ ماں کی آغوش میں ہی نیند میں چلا گیا تھا۔ آج پھر سے سب تازہ ہو گیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا تو چہرہ سوار تھا۔ وہ قدم پچھلے تک قبر سے دور ہو رہا تھا۔ انجام ادھورا ہے ماما۔ اس نے خود کو یاد دلایا تھا، پھر قبرستان سے نکلتا چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بالکل فریش سا ایک سنسان سڑک پر کار میں موجود تھا۔ میسج ملتے ہی اس نے جواب بھیج کر کار کا دروازہ انلاک کیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل کر ہادی اندر بیٹھا تھا۔ مجھے بنین نے بتایا کہ تم سمجھ کے بھائی ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ تم اشفاق مل کے خلاف ہماری مدد کر سکتے، بھلا ایک بیٹا باپ کے خلاف کیوں جائے گا؟ بابر نے اس کی بات کاٹے ہوئے پوچھا تو ہادی جو سامنے دیکھ کر بات کرتا، اس نے بابر کی جانب دیکھا تھا جس کے چہرے پر مزاق کی کوئی رمق نہ تھی۔ تم مجھ سے ملنے کو کیوں تیار ہوئے تھے؟ ہادی نے ضبط کرتے پوچھا تو بابر نے کار اسٹارٹ کی۔ تم حور کے بھائی ہو اور حور وہ ایک پل کو رکا تھا جبکہ اپنی بہن کے ذکر پر ہادی کے چہرے پر سردی آئی تھی۔ حور وعدہ ہے میری ماما کا۔ بابر کی بات پر ہادی کے تاثرات تبدیل ہوتے نہ سمجھی میں ڈالے تھے۔ معذبین میری ماما۔ بابر کے انکشاف پر ہادی کے چہرے پر بے یقینی آئی تھی۔ لیکن وہ تو مر چکی ہے، بابر نے نارمل لہجے میں کہا جیسے کوئی عام سی بات کی ہو۔ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بابر مسکرائے۔ حور کی شادی کر دو۔ بابر کے جملے پر ہادی کے چہرے کے تاثرات پھر سے بدلے تھے۔ موقع ہے تمہارے پاس۔ ہادی اپنی بہن کو مجھے جیسے ظالم سے بچا لو۔ میں ذات اس قابل نہیں رہی کہ وعدے وفا کر سکے اور میرا دل دغا دے گیا تو تم حور کو چاہ کر بھی مجھ سے الگ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے الفاظ جتنے سادے، انداز اتنا ہی نڈر اور بے باک تھا۔ ہادی اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا جو اس طرح بات کرتا گویا کوئی معمولی بات ہو۔ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے میں زندہ ہوں۔ بابر اشفاق ملک کار روکو۔ ہادی نے اسپارٹ انداز میں کہا تھا۔ بابر نے فوراً ہی اس کی بات پر عمل کیا تھا۔ کار رکتے ہی وہ باہر نکلا تھا۔ امید ہے دوبارہ کبھی تم سے ملاقات نہیں ہوگی، ہادی نے سنجیدگی سے کہہ کر قدم پیچھے لیے تھے۔ بابر مسکرایا تھا۔ طنز کیا مسکرا، آئندہ اس تغلیظ انسان کا نام مجھ سے مت جوڑنا۔ وہ وان کرتا کار آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ ہادی وہیں کھڑا اس کی کار کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا فون نکال کر حوری کو کال ملائی تھی۔ تم نے کہا تھا اسے ہوش آ گیا تو ملنے کیوں نہیں دے رہے ہو اس سے مجھے؟ وہ 2 گھنٹے سے کمرے سے باہر تھی۔ مدثر صاحب انہیں شان کے پاس جانے نہیں دے رہے تھے۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو غصے سے مدثر صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، اطرت دماغ کی چوٹ بہت گہری ہے، اگر اس نے اسٹریس لیا تو اس کی حالت بگڑ جائے گی۔ مدثر صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ماں کو دیکھنے سے بھی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا تو مدثر صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ وہاں رکھی کرسی پر بٹھایا۔ وہ بنین کا پوچھے گئے تمہارے پاس جواب ہوگا اسے دینے کے لیے؟ وہ ہادی کے ساتھ ہے مدثر، ہم بتائیں گے اسے کہ وہ ہادی کے ساتھ نہیں ہے، وہ سمد کے ساتھ ہی۔ سمد نے اسے زبردستی نکال گیا تھا، اب نہ جانے اسے کہاں لے گیا ہے۔